السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈریم ڈیکوڈ. خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید. خوابوں کو سمجھنے اور سمجھ کر زندگی میں صحیح فیصلہ کرنے کی رہنمائی کے لیے ہے ڈریم ڈیکوڈ. ہم مستند کتابوں سے آپ کو بتاتے ہیں ان خوابوں کا مطلب جنہیں سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو. اپنا سوال اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لکھیں یا ہمارے فیس بک پیج پر ان باکس کریں. ہم کوشش کریں گے کہ اگر کسی کتاب میں آپ کے خواب سے متعلق کوئی تعبیر موجود ہے تو وہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اپنے خوابوں کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں. چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے. خواب میں موجود صورتحال اکثر اصل زندگی سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ ایسے خواب بھی دیکھتے ہیں جو زندگی کی حقیقت سے انتہائی دور ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اصل زندگی کا ریفرنس نہ ہونے کی وجہ سے عجیب لگتے ہیں. ہمارے لیے نارمل وہی ہوتا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا اور محسوس کیا ہو. جو نئی چیز ہمارے تجربے میں آتی ہے اسے ہم عجیب و غریب سمجھنے لگتے ہیں. خواب میں لوگ دعوتیں بھی اڑاتے ہیں اور اپنی پسند کی چیزیں بھی کھاتے ہیں. جیسے اگر آپ خواب میں خود کو لسی پیتے دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ دنیاوی خوشی کے بعد غم سے ہمکنار ہوں گے اور آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے. اگر آپ خواب میں مچھلی کھانے کے بعد خود کو لسی پیتے دیکھیں تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو بہت ہی گھناؤنے کام کرنے کو کہا جائے گا اور بدقسمتی آپ کا تعاقب کر سکتی ہے. آپ کی دوستی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور لڑائی جھگڑے ہونے کا بھی امکان ہے. لیکن اگر آپ مچھلی کھا کر لسی پیتے پیتے رک جاتے ہیں تو آپ کی مشکلات رفع ہو جائیں گی. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں خواب میں مختلف سواریوں میں سفر کرنے کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ لوگ اکثر خود کو کسی نہ کسی سواری میں سفر کرتا دیکھتے ہیں، جن میں ہوائی جہاز سے لے کر بحری جہاز تک کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ خواب میں خود کو بیل گاڑی میں سفر کرتا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بدقسمتی مسلسل آپ کے تعاقب میں ہے اور آپ کو اپنی فیملی کا خرچ چلانے کے لیے ہر وقت کام کرنا پڑے گا. یعنی آپ کے پاس کمانے کے علاوہ کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہوگا. چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے. خواب میں لوگ مختلف قسم کے عہدے بھی حاصل کرتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ علاقے کا کونسلر بننا، کسی کمپنی کا CEO وغیرہ. کچھ لوگ خواب میں خود کو فوجی جنرل بنتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور پولیس کا سربراہ بھی. اس طرح کے خوابوں کا مطلب عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بچپن کی کسی نہ پوری ہونے والی خواہش کو دل میں رکھے ہوئے ہے، اور چاہے وہ کسی اور شعبے میں کامیاب ترین پیشہ ورانہ زندگی گزار رہا ہو تب بھی کسی ایسے شعبے میں کام کرنے کی خواہش کو زندہ رکھتا ہے جو قطعی طور پر ان کے موجودہ پیشے سے مختلف ہوتی ہے. اگر آپ خواب میں خود کو چیئرمین بنتا ہوا دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ انصاف کریں گے اور آپ کی لوگوں پر مہربانی اور عنایت کی وجہ سے شہرت ہوگی. اگر آپ خواب میں کسی عوامی ادارے کے چیئرمین کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شعبے میں عروج دیکھیں گے اور اعلیٰ عہدہ حاصل کریں گے. 20-25 سال پہلے تک ملک بھر میں اسکولز اور دیگر تعلیمی اداروں کے کلاس رومز میں بلیک بورڈ ہوا کرتے تھے جن پر اساتذہ چاک سے لکھا کرتے تھے، اور زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ بلیک بورڈ سفید ہو جاتے تھے تو ان پر کالے رنگ کی کوٹنگ یعنی کلر کر دیا جاتا تھا تاکہ سفید چاک سے لکھا ہوا واضح نظر آئے. پھر وائٹ بورڈ آ گئے جن پر سیاہ رنگ کے مارکر سے لکھا جانے لگا، اور اب کئی طرح کے بورڈ اسکولز میں استعمال ہوتے ہیں جن میں سبز اور سرخ رنگ کے بورڈ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ بورڈ پر چاک سے کچھ لکھ رہے ہیں اور بورڈ کا رنگ سیاہ یعنی کالا نہیں ہے تو یہ خواب آپ کے لیے عوامی اعزازات حاصل کرنے کی نوید ہے. لیکن اگر بورڈ سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ ہے تو یہ خواب بدقسمتی کی علامت ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ چاک کی سفیدی سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ مایوسی کی پیشن گوئی ہے. جن ملکوں میں انگریز حکومت کر کے گیا ہے وہاں ایک خاص طرح کا عدالتی نظام ابھی بھی رائج ہے، اور عدالت سے متعلق اہلکار اور جج وغیرہ کا آج بھی وہی طریقہ ہے
जो अंग्रेज़ की अदालत में हुआ करता था, या शायद इंग्लैंड में आज भी वही वज़ाक़ता मौजूद हो जो आज से 72 साल पहले बर्र-ए-सग़ीर में होता था, यानी ख़ास तरह का लिबास, ख़ास तरह का अदालत का कमरा और उसमें बैठे अर्दली और क्लर्क और एक ख़ास किस्म के टाइपराइटर की आवाज़ अदालती कार्रवाई रोक कर जज का अपने चैम्बर में आराम या केस पर मज़ीद तवज्जो देने के लिए वक्फ़ा लेना वगैरह। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को किसी ऐसे चैम्बर में देखते हैं जो बहुत आलीशान हो और महंगे फर्नीचर और आसाइशों से भरा हुआ हो, तो इस ख्वाब की मुमकिन ताबीर है कि आपके पास अचानक कहीं से दौलत आने वाली है, चाहे वो किसी दूर या करीब के रिश्तेदार की विरासत में हिस्सा हो या किसी और ज़राए से आप दौलतमंद बन सकते हैं। अगर कोई गैर शादीशुदा खातून यही ख्वाब देखें तो इसका मतलब है कि कोई दौलतमंद अजनबी उन्हें शादी का पैगाम दे सकता है। असल ज़िंदगी में भी बैंक का चेक बाउंस हो जाना न सिर्फ इखलाकी तौर पर नापसंदीदा बात है, बल्कि कानूनी तौर पर भी इसकी पकड़ हो सकती है, और दानिस्ता तौर पर किसी को गलत चेक देना एक तरह से फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। अगर आप ख्वाब में अपने दोस्तों को गलत चेक देते हैं तो ये ख्वाब जाहिर करता है कि आप अपने मंसूबों को बढ़ाने के लिए फ़रेब और बहानों से काम लेंगे। लेकिन अगर आप ख्वाब में चेक वसूल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप असल ज़िंदगी में अदायगियाँ करने के काबिल होंगे और आपको विरासत में से दौलत भी मिल सकती है। गांव देहात में ईंटें पकाने के लिए भट्टे होते हैं जिनमें एक मीनार की शक्ल की चिमनी होती है जिससे हर वक्त धुआं निकलता रहता है। आजकल फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से सर्दियों की आमद पर मुल्क भर में ये भट्टे बंद करवा दिए जाते हैं, क्योंकि इन चिमनियों का धुआं सर्दी के मौसम में ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता और स्मॉग बनकर सांस लेने में परेशानी का बाइस बनता है। एक चिमनी घरों में मौजूद आतिशदानों की भी होती है। जिस ज़माने में सर्दी ज़्यादा होती थी तो तकरीबन सभी घरों में आतिशदान बनाए जाते थे, क्योंकि इन आतिशदानों में लकड़ी जलाई जाती थी तो उसका धुआं निकालने के लिए चिमनी भी बनाई जाती थी। अब सर्दी के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली और गैस के हीटर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए घरेलू चिमनियाँ नहीं बनाई जाती। अगर आप ख्वाब में एक ऐसी चिमनी देखें जिससे धुआं निकल रहा हो और आतिशदान में आग भी दहक रही हो, तो ये ख्वाब आपकी घरेलू खुशियों की नवीद है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहें ड्रीम डिकोड। अल्लाह हाफिज़।